کرام تھوڑے تھوڑے آگے تشریف لیں درود پڑھتے ہوئے. اللہم صلی علی محمد تھوڑا تھوڑا آگے آتے جائیں پلیز. درود پڑھتے پڑھتے آگے آ جائیں. درود کی تلاوت بھی ساتھ کریں. اللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ من اول الدنیا الى فنائها ومن الآخرة الى بقائها. الحمد للہ علی کل نعمہ واستغفر اللہ من کل ذنب واتوب الیہ یا ارحم الراحمین. برائے تعجیل ظہور امام زماننا بلند تر صلوات. اپنی اپنی اس عبادت کی قبولیت کے لیے بھی بلند تر صلوات. بے گناہ قید مومنین کی رہائی کے لیے بھی بلند تر صلوات. بیمار مومنین کی صحت یابی بالخصوص عنایہ فاطمہ اور مومن بزرگوار کے بچے سید سخی شاہ صاحب کے فرزند مریض ہیں، ان کے صحت یابی کے لیے بلند تر صلوات. صلی علی محمد وآل محمد. تمام مرحومین مومنین مومنات بالخصوص حاضرین کے اقربا، بالاخص ادارہ کے معاونین معاونات اور معاونین معاونات کے مرحومین مرحومات کے بلندی درجات کے لیے بلند تر صلوات. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم. حسبنا اللہ ونعم الوکیل، نعم المولا ونعم النصیر. صلوات. الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ لأہل التقوی والیقین. صلوات. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين أبي الزهراء المصطفى محمد. صلوات. صلی اللہ علیہ وعلى آلہ المعصومین الذین اذهب اللہ عنهم الرجس وطهرهم
تطہیرا صلوات سیما بقیت اللہ فی الارضین روحی و ارواح العالمین لتراو بمقدم الفدا صلوات الحمدللہ الذی جعلنی وجعل جدی و ابی و امی الکبیر والصغیرین من الباقین علی مصائب آل عباد ولعنت اللہ علی اعدائهم اجمعین من یوم عداوتهم الى یوم الدین ومن ابتداء یوم الدین الى بقاء یوم الدین اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم ومن الناس من یشری نفسہ ابتغاء مرضات اللہ واللہ رؤوف بالعباد صلوات انشاءاللہ ہمیشہ توجہات و عنایات ولی عصر کے زیر سایہ رہیں خالق کائنات سب کا چل کے آیا قبول فرمائے عبادات قبول فرمائے عزاداریاں قبول فرمائے عزاداری کے کسی بھی عنوان سے خدمت گزاروں کی خدمت قبول فرمائے زوار حسین کو بار بار زیارت نصیب فرمائے نہیں جا سکے توفیق عطا فرمائے ہمارے امام کے ظہور میں تعجیل فرمائے مریضوں کو صحت یاب فرمائے بالاخص عنایہ فاطمہ اور سقی شاہ صاحب کے فرزند مریض ہیں انہیں صحت یاب فرمائے دعاؤں کی قبولیت کے لیے بلند تر صلوات کل کی گفتگو کو جہاں روکا تھا اس سے وہیں سے شروع کریں گے انشاءاللہ العزیز اور کوشش کروں گا تیز تیز گزر کر بہت ساری باتیں آپ کی خدمت میں پیش کر سکوں کہ میں آپ حضرات کے لیے اپنی طرف سے جو مجالس تیار کر کے لایا تھا کہ میں اس سال اس موضوع پر کہ اللہ کا جو شیعوں پر بہت بڑا احسان ہے وہ ہے حسین کی محبت جو اس نے ہمیں عطا کی ہے اور یہ فرمان ہے میرے چھٹے آقا کا تو اسی کے ضمن میں کہ حسین ضروری ہے ضرورت حسین عالم کے ہر فرد کو کتنی ہے کیونکہ بغیر حسین کے دنیا و آخرت کی کامیابی کسی کے نصیب میں نہیں آ سکتی ہے ایک صلوات پڑھ دیں بلند آواز سے وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللہ اللہ کے کچھ بندے ہیں یا لوگوں میں سے کچھ سے مراد کوئی ایک ہے جس نے اپنے آپ کو اپنی جان کو ٹریڈ کیا اللہ کے ساتھ سودا کیا اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے کچھ اللہ کے راستے میں جان دیتے ہیں جنت کے حصول کے لیے اور یہاں مولا کائنات نے اپنی جان اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے پیش کی ہے ایک ہے اللہ کی رضا حاصل کرنے کی لذت دل محسوس کرتا ہے اور جو جنت کے لیے جان دیتا ہے وہ جنت کی نعمتیں انسان کی باڈی محسوس کرے گی
تو کتنا فرق ہے ان دونوں لذتوں میں، ان کا کوئی مقایسہ اور مقابلہ کوئی صاحب عقل نہیں کر سکتا ہے۔ سن مبارک تھا 19 برس یا 18 برس مولا متقیان کا۔ صرف ایک جملہ فرماتے ہیں، یا رسول اللہ میرے یہاں پر سو جانے سے آپ باحفاظت تو پہنچ جائیں گے نا، کیونکہ حفاظت سلامتی کی گارنٹی دینا نبی و امام کی ہر فرد پر واجب ہے۔ تو فرماتے ہیں آپ محفوظ تو پہنچ جائیں گے؟ فرماتے ہیں جی میں پہنچ جاؤں گا باحفاظت۔ فرماتے ہیں ٹھیک ہے، پھر آج علی اس طرح سے مطمئن ہو کر سوئے گا کہ نہ کبھی پہلے سویا ہے اور نہ بعد میں ویسے سوئے گا۔ یہی وجہ ہے کہ نبی و امام کی جو کہ حفاظت واجب ہے، تو امام زین العابدین علیہ السلام بھی جنگ کے وقت جب امام حسین علیہ السلام نے ندا دی ہے، صدا دی ہے، تو اٹھے ہیں، پھپھی اماں مجھے عصا بھی دو، مجھے تلوار بھی دو، میں جا کے وقت کے امام کی خدمت کرتا ہوں، ان کی نصرت میں جنگ کرتا ہوں۔ تو پیغام بھیجا ہے میرے آقا نے، میرے لخت جگر، میرے نور نظر، بیمار پر جنگ ساکت ہے، آپ کے لیے جنگ نہیں ہے۔ ایک اور آیت ہے قرآن مجید کی، سورہ مبارکہ احقاف کی 15ویں آیت ہے۔ 9 روایات ہیں تفسیر 2 تفاسیر میں، جس میں امام محمد باقر علیہ السلام سے روایت کی گئی ہے، اللہم صلی علی محمد و آل محمد، اور کہا گیا ہے کہ اس سے مراد صرف اور صرف امام حسین علیہ السلام ہیں۔ وہ ہے وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا، ہم نے انسان کو حکم دیا کہ اپنے والدین سے نیک سلوک کرے، اور خداوند نے پوری انسانیت سے مراد صرف امام حسین لیا ہے، اور امام حسین علیہ السلام نے اس وعدہ کو کچھ اس طرح سے پورا کیا ہے۔ فرماتے ہیں سبقت العالمین الی المعالی بحسن خلیقۃ وعلو ہمت، میں نے بہت بڑی محنت کی ہے کہ 2 اہم ترین شخصیتوں کے ہوتے ہوئے میں نے اپنا نام بنایا ہے۔ ویسے کسی فیملی میں جہاں کوئی نامور نہ ہو، نام بنا لینا اتنی بڑی بات نہیں ہوتی۔ جس فیملی میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جیسا آقا موجود ہو، علی جیسا آقا موجود ہو، حسن جیسا بھائی موجود ہو، اس میں حسین اپنی شخصیت بنائے، تو اس میں بہت بڑی محنت درکار تھی۔ ایک صلوات پڑھ دیں بلند آواز سے۔ کس طرح سے امام حسین علیہ السلام نے اپنی اس شخصیت کو اجاگر کیا ہے۔ یعنی اگر کوئی نہیں جانتا ہوتا حسین کو، نہ پہچانتے ہوئے دیکھتا کہ حسین جناب زہرا کے سامنے کیسے کھڑے ہیں اور مولا علی کے سامنے کیسے کھڑے ہیں، نہ جاننے والا صرف یہی کہہ سکتا تھا کہ ایک غلام اپنے آقا کے سامنے کھڑا ہے۔ یعنی اس طرح سے والدین کے ساتھ 7 برس گزارے ہیں حسین نے اپنی ماں کے ساتھ۔ معافی چاہتا ہوں کہ مدینہ کے لوگ کیا جواب دیں گے خدا کی بارگاہ میں کہ کیا قصور تھا نبی کی بیٹی کا کہ ہم نے 18 سال کی عمر میں، کہ 18 برس زندگی کا وہ حصہ ہے جس میں جینے کو من کرتا ہے۔ کوئی اتنا مصیبتوں کے پہاڑ گرائے گئے تھے، محمد کی بیٹی پہ دعا کرتی تھی اللہم عجل وفاتی سریہ، اے اللہ مجھے جلدی صفحہ ہستی سے اٹھا لے۔ خدا لعنت کرے ان ملائین پر جنہوں نے جناب سیدہ پہ ظلم ڈھائے ہیں۔ مولا متقیان امیر المومنین فرماتے ہیں بے ابی انتم و امی، اے حسین تجھ پر میرے ماں باپ قربان ہوں۔ تو وہ حسین کو ظاہراً نہیں، وہ حسین کی حقیقت جانتے تھے کہ ہم اس سامنے چلنے والے ہمارا بچہ نہیں، بلکہ اس حسین کو کہہ رہے ہیں جو حقیقت میں حسین ہے۔ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف فرما ہے۔ سادات کی اماں، معافی چاہتا ہوں میں بھی سید ہوں، میرے سادات برادران اکثر موجود ہیں، سادات کی اماں تشریف فرما ہیں، بیٹھی ہیں حضور کی خدمت میں۔ تو اماں عائشہ پوچھتی ہیں حضور آپ زیادہ حسین ہو یا یوسف زیادہ حسین تھے؟ حضور فرماتے ہیں برادر میرا بھائی یوسف سفید پوست تھے، وائٹ سکن رکھتے تھے، میں ملیح ہوں، نمکین ہوں۔ اس کا فرق، ہم 2005 میں انگلینڈ میں تھے، ایک مومن کے گھر گیا ہوں تو وہاں افطاری، سارا دن روزہ، افطار کے وقت بیٹھے ہیں تو انہوں نے سالن سامنے پیش کیا ہے، لقمہ لیا ہے، اس میں نمک نہیں تھا۔ ابھی وہ عجیب غریب محسوس ہو رہا تھا تو کان میں کہتے ہیں قبلہ میں نے خود کوکنگ کی ہے۔
پہلا لقمہ لیا اس میں نمک نہیں تھا، ادھر سے کان میں انہوں نے آگے کہا قبلہ میں نے خود کوکنگ کی ہے، اب خدا جانتا ہے میرے پہ کیا گزری تھی۔ میں نے کہا جناب آپ نے بہت غلط کام کیا ہے، جو بیویوں کا کام ہے انہیں کرنے دینا، بیویوں کے کام میں آپ ایسے ٹانگ اڑائیں گے تو یہی کام ہوگا نا جو ایک کچھ بھی ٹیسٹ نہیں ہے کھانے میں۔ بار کیف خداوند ان کے توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے۔ تو اب یہاں پر حضرت یوسف علیہ السلام کے بارے میں ہمارے رسول فرما رہے ہیں وہ سفید پوست تھے، وائٹ سکن رکھتے تھے، میں ملی ہوں، نمکین ہوں۔ پھر میرے حضور نے فرمایا کہ سادات کی اماں کو کہ میں وہ نہیں جو تم دیکھ رہی ہو، یعنی ہم وہ نہیں ہیں جو تم دیکھتے ہو، ہم وہ بن کے آئے ہیں جسے دیکھ کر تم برداشت کر سکو۔ یہ شیخ احمد کافی خراسانی کی کتاب ہے، اس میں یہ واقعات تفصیل کے ساتھ موجود ہے کہ میں وہ نہیں جو آپ دیکھ رہی ہو، میں تو وہ ہوں جسے تم برداشت کر رہی ہو دیکھ کے۔ تو فرماتے ہیں میرے اصلی چہرے کی جھلک دیکھنا چاہو گی؟ اماں نے کہا ہاں دیکھنا چاہوں گی، ہماری اماں نے۔ تو حضور نے، صاحب کتاب لکھتے ہیں کہ حضور نے اشارہ فرمایا، اماں عائشہ نے دیکھا، بے ہوش ہو گئیں۔ اب کتنا حضور کا اصلی چہرے کی ایک جھلک اماں عائشہ نے دیکھی تو بے ہوش ہو گئی۔ اب کتنی دیر بعد، کیا ٹائم لگا، کیا ٹوٹکے کیے گئے، کیا کچھ کیا گیا کہ ہوش میں آئیں؟ تو بعد میں حضور نے فرمایا کہ یہ ہمارا وہ چہرہ نہیں جو آپ لوگ دیکھ کے برداشت کرتے ہو، ہم وہ بن کے آئے ہیں کہ جسے آپ کی آنکھیں برداشت کر سکتی ہیں۔ تو ہمیں اس طرح کی مثالوں میں یا سوالوں کے ساتھ آپ ہماری ججمنٹ نہیں کیا کریں۔ اور ہمارے کچھ بادشاہ روحیں ہیں، پتہ نہیں عجیب غریب مسائل ڈسکس کرتے رہتے ہیں اپنے اپنے علوم کے مطابق۔ خداوند ان سب کی ہدایت فرمائے، سب کے توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے۔ صلوات پڑھتے ہیں۔ کامل الزیارات میں جملہ ہے کہ یا عبرۃ کل مؤمن، فرماتے ہیں میرے ماں باپ تیرے اوپر قربان ہو، اے میرا بیٹا حسین، تو وہ ہے جو ہر مومن کی آنکھ سے آنسو نکلنے کا باعث ہے، موجب ہے آنسو نکلنے کا۔ ایک کام تو ہمارے لیے آسان کر دیا ہے نا کہ ہم جتنے حسین کے عزادار ہیں، نہ منافق ہیں، نہ مشرک ہیں، نہ کافر ہیں۔ علی فرما رہے ہیں جو جو حسین کا نام پہ روتا ہے وہ مومن ہے۔ یا پورا سال ہم مجالس سنتے ہیں، بیٹھتے ہیں، جاتے ہوئے نام لیا جاتا ہے، بہت سارے نام، کچھ نام میں لیے دیتا ہوں۔ حضرت نوح علیہ السلام، حضرت شیخ الانبیاء حضرت ابراہیم علیہ السلام، خلیل اللہ، موسیٰ کلیم اللہ، عیسیٰ روح اللہ، یہ انبیاء کا نام ہے، کسی کو رونا نہیں آتا۔ جب ہم کہتے ہیں یا ابا عبداللہ الحسین یا حسین، ماتمی دستے میں کہیں پر کھڑ کے ہم کہیں جا رہے ہوں، حسین کا نام آتا ہے، ہماری آنکھیں نم ہو جاتی ہیں۔ جب آپ زیارت پہ جاتے ہیں نا، وہاں پر بھی حرم کے گیٹ پر زیارت نامہ لکھا ہے، اذن دخول اسے کہتے ہیں وہاں سے پڑھیں، آنکھیں نم ہوں تو اندر جا سکتے ہیں، اجازت مل گئی ہے۔ آنکھوں میں آنسو نہیں ہیں تو آپ نہیں جا سکتے، حکم ہے واپس چلے جائیں، پھر آگے ٹرائی کریں، پھر آگے ٹرائی کریں۔ جب تک آنکھوں میں آنسو نہ آئیں تو یہ حسین کا لقب ہے، یا عبرۃ کل مومن، ہر مومن کی آنکھ میں آنسو لانے کا موجب حسین۔ علی فرما رہے ہیں میرے ماں باپ تیرے پہ قربان جائیں، سلامت رہے، یا عبرۃ کل مومن۔ پھر آ جاتے ہیں میرے امام جعفر صادق علیہ السلام، فرماتے ہیں من بکا جو روئے، او ابکا ایک روتا ہے اور ایک رلاتا ہے۔ پھر کہتے ہیں نہ رو رہا ہے نہ رلا رہا ہے، رونا نہیں آ رہا کسی وجہ سے، وہ رونے والوں کے بیچ میں بیٹھ کے اس طرح کی ادا بنا رہا ہے، یعنی سر پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھا ہے، منہ بنا کے بیٹھا ہے، چہرہ غمگین کر کے بیٹھا ہے۔ فرماتے ہیں تینوں کے لیے کیا ہے انعام؟ فرماتے ہیں وجبت لہ الجنہ، ان سب پر جنت واجب ہے۔ اور حقیقت میں
سوال کیا گیا ہے بڑے علماء سے ایران میں، نجف میں، کہ جناب یہ کیسے ہو سکتا ہے مومن ہے، اس نے کوئی اچھا کام نہیں کیا ہے، وہ نیک آدمی ہے ہی نہیں، یہ کیسے روایات ہیں کہ حسین کے غم میں روئے گا تو اس کی بخشش ہو جاتی ہے، وہ کیسے شریف آدمی کاؤنٹ ہوگا؟ وہ رو کے جواب دیتے ہیں، دیکھو جب مومن بیٹھتا ہے نا مجلس اعزا میں، ادھر بولنے والا حسین کا نام لیتا ہے، مومن کی آنکھ میں آنسو آتا ہے نا، زہرا رحمت کی نگاہ سے اس کی طرف دیکھتی ہے، محمد محبت کی نگاہ سے اس کی طرف دیکھتے ہیں، علی محبت کی نگاہ سے اس کی طرف دیکھتے ہیں، حسن محبت کی نگاہ سے اس کی طرف دیکھتے ہیں، خود حسین دعائیہ نگاہ سے اس کی طرف دیکھتے ہیں۔ جب یہ 5 ہستیاں دیکھتی ہیں، خدا رحمت کے تمام دروازے اس پر کھول دیتا ہے اور اس کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے، اور مومن آٹومیٹکلی سیدھے راستے پہ آ جاتا ہے۔ فَعَلَى مِثْلِ الْحُسَيْنِ فَلْيَبْكِ الْبَاكُونَ فَإِنَّ الْبُكَاءَ عَلَيْهِ يَحُطُّ الذُّنُوبَ الْعِظَامَ، کہ حسین کے غم میں رونے سے انسان کے گناہان کبیرہ معاف کر دیے جاتے ہیں، اعمال نامہ سے مٹا دیے جاتے ہیں۔ پھر فرماتے ہیں حسین کے غم میں آرام آرام سے نہیں روئیں، وَلْيَصْرُخِ الصَّارِخُونَ، داد بزنی، چیخیں مار کے روئیں، آواز کے ساتھ روئیں۔ امام دعا فرما رہے ہیں، اے اللہ ان آنسو نکالنے والی آنکھوں پر رحم فرما، اے اللہ ان رونے والی آوازوں پر رحم فرما، اور امام معصوم کی دعا کبھی رد نہیں ہوتی ہے۔ کل کی مجلس میں نے گزارش کی تھی نا کہ بی بی کی دعا ہے، جب بی بی نے رونا شروع کیا نا، جبرائیل نازل ہوا، خدا فرما رہا ہے میری کنیز سے کہیں روئے نہیں، میں ایک قوم پیدا کروں گا جس کے جوان حسین کے جوانوں کو روئیں گے۔ جوانوں کو روتے دیکھتا ہوں تو وہ اللہ کا فرمان یاد آ جاتا ہے۔ وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا، والدین کی اس طرح سے خدمت کی ہے، اس تھوڑے سے عرصے میں 7 برس ماں کے ساتھ، 37 ایئرز بابا کے ساتھ رہے ہیں۔ جب باردار تھی بی بی تو غمگین رہی ہیں، دنیا پہ آئے ہیں نا، میں نے پہلے دن شاید جو ولادت پڑھی ہے میرے آقا کی یا دوسرے دن، تو اس میں جہاں ملائکہ کے گروہ آ کر، قبیلے آ کر مبارکباد پیش کرتے تھے، ساتھ میں لفظ ہیں مبارکباد بھی دیتے تھے، ساتھ میں تعزیت بھی پیش کرتے تھے۔ تو اللہ کے رسول پوچھتے تھے تعزیت کس بات پر؟ تو بتایا گیا آپ کے اس بیٹے کو بے دردی کے ساتھ شہید کیا جائے گا۔ پھر تعزیت خدا کی طرف سے جا کے جناب سیدہ کی خدمت میں بھی پیش کی کہ اللہ بھی تعزیت فرما رہے ہیں۔ بی بی کہتی ہے بابا اگر میرے بچے نے اتنا مصیبتیں دیکھنی ہیں تو پھر آئے کیوں ہیں؟ فرماتے ہیں نہیں، میرا حسین 9 امام اس کی نسل سے ہوں گے، اور ان کا آخری بیٹا پوری دنیا کو عدل و انصاف سے بھر دے گا۔ بی بی کہتی ہیں اب میں راضی ہوں۔ حسین سے محبت حتی اذا بلغ اشدہ وبلغ 40 سنہ، حسین کی محبت انسان کو عبادت پر مجبور کرتی ہے۔ ایک ہندو افتخار الدولہ کے نام سے 100 سال پہلے کتاب لکھی گئی ہے، اس میں بہت بڑے علماء نے یہ واقعہ لکھا ہے، وہ پہنچا ہے کربلا میں۔ وہ کہتے ہیں ہم نے دیکھا ہے کہ ہندو ہے اور سب مومنین، علماء غیر علماء سب سے زیادہ عبادت گزار ہے اور حسین کی عزاداری میں مشغول ہے۔ پہنچے ہیں بھائی صاحب آپ تو ہندو ہو، ہر سال آتے ہو یہاں پہ اور اتنی شدت سے عبادت کر رہے ہو۔ کہتا ہے میں اب ہندو نہیں رہا، حسین کی نظر کیمیا ہے۔ کیسے آپ ہندو نہیں رہے؟ کہتا ہے ہندوستان میں، ویسے مشہور بھی ہے، ہم سنتے بھی ہیں بزرگوں سے بھی، اسٹوریوں میں بھی حضرات بھی بتاتے ہیں انڈین کہ وہاں 10 محرم کو جب نیاز ہوتی ہے تو ہر ہندو یا اکثر ہندو نیاز دیتے ہیں۔ تو وہ کہتا ہے میں امام حسین کی عزاداری جب شروع ہوتی تھی تو اپنی طاقت سے بڑھ چڑھ کر اس میں حصہ ڈالتا تھا کہ یہ نیاز میں ڈالیں، ذاکر کو نیاز دیں، پڑھنے والے کو دیں، آپ صف عزا بچھائیں، امام بارگاہ کی تعمیر نو کریں، کچھ بھی ہو رہا ہے تو میں اس میں نظر نیاز میں حصہ ڈالتا رہا ہوں۔ کہتا ہے ایک سال میں نے اپنی طاقت سے بھی زیادہ حصہ ڈالا ہے، جو پہلے ڈالتا تھا اگر 1000 تو میں نے 2000 دے دیا ہے۔ کہتا ہے میں ایک دم سے بیمار ہو گیا ہوں، جب بیمار ہوا تھوڑا پریشان ہوا، میں
دنیا و مافیا سے غافل، نہ ہوش میں تھا نہ جاگ رہا تھا، پکی بات ہو گئی تھی میں دنیا سے گیا۔ کہتا ہے ایک دم سے وہاں امام حسین علیہ السلام کی مجھے زیارت نصیب ہوئی عالم بالا میں۔ فرماتے ہیں میں نے خدا سے درخواست کی ہے تجھے واپس پلٹا دے، تو دنیا میں چلا جا۔ میں نے کہا آپ نے یہ احسان کیوں کیا؟ فرمایا تو میری عزاداری پہ خرچ کرتا رہا ہے، میں حسین تجھے واپس پلٹا رہا ہوں۔ کہتا ہے واپس آ کے میں بھی شیعہ ہوا، میری پوری فیملی بھی شیعہ ہوئی، میں نے وزارت چھوڑ دی ہے، عہدے چھوڑ دیے ہیں، بس اتنا کچھ ساتھ لایا ہوں کربلا کہ ہم کھاتے رہیں زندہ رہیں، عزاداری عبادت کے علاوہ میرا اور کوئی کام نہیں ہے۔ صلوات پڑھتے بلند آواز سے۔ شکر بھی ہمیں حسین نے سکھایا ہے۔ فرماتے ہیں رب اوزعنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی وعلی والدی، اے اللہ میں حسین تیرا شکر ادا کرتا ہوں ان تمام نعمتوں پر جو تو نے مجھے عطا کی ہیں اور میرے والدین کو عطا کی ہے۔ یعنی جب بھی آپ شکر ادا کریں اپنی طرف سے بھی اپنے والدین کی طرف سے بھی۔ یہ 4 درس حسین نے ہمیں دیے ہیں۔ پھر فرماتے ہیں وَأَنَا أَعْمَلَ صَالِحًا تَرْضَاهُ، ہمیشہ میں ایسا عمل صالح ادا کروں کہ تو مجھ سے راضی ہو جائے۔ یعنی کام باقی اپنی جگہ پہ، عمل صالح بعض کے لیے، مولوی صاحب کے لیے، بزرگوں کے لیے نہیں، ہمیشہ جو کریں وہ خدا کے لیے کریں۔ یہ درس ہمیں حسین نے دیا ہے۔ پھر فرماتے ہیں وَأَصْلِحْ لِي فِي ذُرِّيَّتِي، اے اللہ یہ بھی دعا کا حصہ ہے کہ میری اولاد کو نیک فرما، ایسی اولاد کبھی عطا نہ فرما۔ ہمیں ہر وقت دعا گو رہنا چاہیے، خداوندہ ہمیں ہماری اولاد ایسی کبھی نہیں بنا کہ قیامت والے دن ہم ان کی وجہ سے شرمندہ ہوں۔ کینیڈا میں ایک مومن ہر جمعہ میں تشریف لاتے تھے۔ میں نے پوچھا جناب آپ آتے ہیں، آپ کے بچے نہیں ہیں؟ کہتے ہیں کتنے بچے ہیں؟ کہتے ہیں ایک 25 برس کا، ایک 22 کا۔ میں نے کہا کبھی دیکھا نہیں ہے۔ مولوی صاحب کی آنکھ میں تو ہر کوئی چلتا ہے نا کہ جمعہ نماز میں مجلس میں کون کون آ رہے ہیں، کون نیو ہے، کون پرانا ہے۔ اور ایک صاحب جو ملنے والے ہوں وہ اپنا تعارف کراتے ہیں، جی جناب یہ میرا بیٹا ہے، یہ فلاں ہے۔ انہوں نے کہا میرے 2 بیٹے ہیں، ایک 25 سال کا، ایک 22 سال کا، اور ان کو پتہ بھی نہیں ہے اللہ کسے کہتے ہیں۔ خداوند تمام مومنین کو محفوظ فرمائے، خدا ان کی بھی، ان کے بچوں کو بھی ہدایت فرمائے۔ تو ہر وقت دعا گو۔ روایات میں ہے کہ اب جب کبھی دعا کرتے ہیں اپنے لیے، اگر اپنی اولاد کے لیے دعا نہیں کرتے تو وہ دعا گناہ ہے، جائز نہیں ہے۔ یعنی جب دعا کرتے ہیں خداوندہ مجھے نیک اولاد عطا فرما، اولاد ہے میری اولاد کو نیک فرما، اور باپ کی دعا ہے جو بچے کے صحیح و سالم اور نیک و صالح ہونے کے لیے میں کہتا ہوں 90% سے زیادہ اثر رکھتی ہے۔ باقی اس کے اپنے اعمال بھی ساتھ ہوں گے، 90% باپ کی دعا ہوگی۔ ماں کی دعا اس کی زندگی میں اثر رکھتی ہے، والد کی رکھتی ہے۔ کبھی اپنے بچوں کو بد دعا نہ دیں، ہمیشہ دعا گو رہا کریں، اور آپ کی دعا بچوں کی زندگی میں اثر رکھتی ہے۔ خداوند سب مومنین کے بچوں کو نیک اور صالح بنائے۔ پھر فرماتے ہیں انی تبت الیک و انی من المسلمین، اے اللہ میں اپنا پورا رخ تیری طرف رکھتا ہوں، یعنی میرا اور کسی کی طرف جانا نہیں بن سکتا ہے، حسین صرف اور صرف تیری طرف آ سکتا ہے۔ ایک صلوات پڑھتے ہیں اللہم صل۔ عزاداری ہو رہی تھی ایک جگہ پر، یہ ابھی بات کر رہے تھے، ویسے اگلے کل یا پرسوں زین بخاری صاحب اعلان کر رہے تھے کہ آپ ڈونیشن دیں 70 گنا ملے گا۔ یہ 70 صرف کثرت کے لیے ہے، عطا کی کوئی لمٹ نہیں ہے۔ اور کس طرح سے کاؤنٹ کیا جاتا ہے؟ ایک جگہ عزاداری کی محفل ہو رہی تھی، مجمع زیادہ ہو گیا، جب چائے پیش کی گئی ساتھ میں شوگر ختم ہو گئی۔ شوگر ختم ہو جاتی ہے نا، تو ایک مومن کے پاس جب چائے آئی ہے شوگر نہیں تھی، تو اس کی میری بھی جیب میں شوگر جب سے ہوئی ہے تو میں سویٹ کینڈی کے ڈبیا ساتھ رکھتا ہوں۔ انہوں نے اپنی جیب سے کینڈی نکالی یا شوگر نکالی، منہ میں ڈالی، ساتھ میں چائے پی لی، آگے سو گیا۔ عالم خواب میں دیکھ رہا ہے امام حسین تشریف فرما ہے، ساتھ میں حضرت عباس تشریف فرما ہے۔ میرے آقا فرماتے ہیں عباس جی آقا، فرماتے ہیں آج کی جو لسٹ بن گئی ہے کس کس نے میری عزاداری میں خرچ کیا ہے، کون تشریف لایا ہے، کس نے لکھا گیا۔ مولا عباس نے فرمایا، عرض کرتے ہیں یا آقا میں نے لسٹ بنائی ہے، اس میں سب لکھا ہوا ہے، کس نے چاول دیے، کس نے شوگر دیا، کس نے فلاں چیز، کس نے جوتے سیدھے کیے، لفظیں ہیں کتاب کی، کس نے مومنین کے جوتے سیدھے کیے، کون امام بارگاہ کی صفائی کرتا رہا، کون چل کے آیا، کون عزاداری میں کس طرح سے شریک ہوا، کون رویا۔ یہ آنا بھی تو خرچ کرنا ہے، قدم خرچ کر کے آیا ہے، چل کے آیا ہے، ٹائم خرچ کر رہا ہے، سب آئے ہیں۔ فرماتے ہیں ٹھیک ہے لسٹ مجھے دی جائے۔ جب دیکھا گیا میرے آقا امام حسین علیہ السلام
सलाम ने जब लिस्ट का मुताला फरमाया, फरमाते हैं अब्बास जिया का, फरमाते हैं एक मोमिन का नाम नहीं है। मौला वो कौन सा? फरमाते हैं जिसने अपनी जेब से कैंडी निकाल कर खाई, वो भी तो मेरी मजलिस पे खर्च हुई। मौला उसने खुद खाई है, चाय पी रहा था नियाज की, और कैंडी निकाल के, फरमाते हैं ठीक है कैंडी निकाली है, लेकिन उस नियाज के उन्वान से चाय में शुगर ख़त्म हो गई थी, तो उसने वो कैंडी उसी में, उसकी तरफ से वो कैंडी उस नियाज में शामिल हो गई है। उसका नाम भी मेरे उन ज़ायरीन, उन मोमिनीन, उन अज़ादारों में लिखा जाए जिन्होंने मेरी अज़ादारी के एहतमाम में अपनी खदमात पेश की हैं। यानी छोटी छोटी चीज़ काउंट होती है। ऐसे तो नहीं कहा गया है ना कि मम्बका अल हुसैन वब का, जो रोए रुलाए, आओ तबा का, जो रोने की शक्ल बना ले, उस पर भी जन्नत वाजिब है। गुफ्तगू को यहीं पे समेट लेते हैं, कल इंशाल्लाह आगे जाएंगे। और मैं चाहता हूँ मसाइब आज थोड़ा ज़्यादा और तैयारी के उन्वान से गुफ्तगू थोड़ी हो जाए मुसीबत में। खुदावंद हम सब की अज़ादारियाँ कबूल फरमाए। यानी एक बंदा अज़ादारी में बैठ के एक आंसू निकालता है, वो भी लिखा जाता है, दाड़े मार के रोता है, वो भी लिखा जाता है। एक आलिम ने ये रिवायत पहली बार पढ़ी ना, जो हुसैन के गम में, पहले पढ़ी एक रिवायत, जो हुसैन के गम में इतना रोए कि मच्छर का पर तर हो जाए। मच्छर का पर तो बहुत छोटा होता है, मच्छर का पर तर हो जाए, उस पर जन्नत वाजिब है। थोड़ा घबरा गया कि ये इतनी कम अमल पर इतनी ज़्यादा उजरत। तहकीक शुरू की, ये हदीस मिल गई, मम्बका औ अबका औ तबाका, रोए रुलाए, सिर्फ शक्ल बना ले, यानी इतना आंसू निकलना तो बाद की बात। कहता है परेशानी में इजाफा हुआ है, घोड़े पे सवार हुआ, जंगल की तरफ रुख किया है, जाता हूँ अपने इमाम ज़मान को बुलाता हूँ, इमाम आएंगे मेरी मुश्किल हल फरमाएंगे। जंगल में घोड़ा दौड़ाते हुए जा रहा था, एक और घोड़े सवार मिला है कि अलामा कहाँ जा रहे हो? कहता है मुझे एक मसला दरपेश है, अपने वक्त के इमाम की तलाश में हूँ, मौला आएंगे मुझे उस मसले का जवाब देंगे। क्या मसला है बता दो, हो सकता है मेरे पास तेरे मसले का जवाब हो। कहते मैंने ये रिवायत पढ़ी है, जो हुसैन के गम में इतना रोए कि मच्छर का पर तर हो जाए, जन्नत वाजिब। परेशान हो गया हूँ तो उससे बढ़कर हदीस मिली है, जो हुसैन के गम में रोए या रुलाए या रोने की शक्ल बना ले, उस पर भी जन्नत वाजिब। फरमाते हैं ठीक है, आपका जवाब हो सकता है मिल जाए आपको। मैं आपको एक छोटा सा वाक़या सुनाता हूँ। बादशाह गया है शिकार पे, जाते हुए रास्ते में उसे दूर से एक हिरन नज़र आया, जंगल में घोड़ा दौड़ाया है, अपने काफ़िले से बहुत दूर निकल गया है। बादशाह को प्यास लगी है, इतना शिद्दत इख्तियार कर गई है कि बादशाह के पास बोलने की ताकत भी नहीं रही। जंगल में चलते चलते रास्ता भूल गया है। दूर से एक खैमा नज़र आया, घोड़ा उसके करीब ले गया है। एक ज़ईफ़ा उस खैमे के अंदर मौजूद थी, जिसका कुल तरका खैमा, एक बकरी, दूध का गिलास, ये कुल तरका था उस ज़ईफ़ा का। बादशाह के पास बोलने की ताकत नहीं थी, इशारे से पानी मांगा है, ज़ईफ़ा ने दूध का गिलास उठा के पिला दिया। बादशाह ने दूध का गिलास पी लिया, बोलने की ताकत पैदा हुई तो कहता है मैंने खाना भी खाना है। ज़ईफ़ा ने बकरी ज़िबा करके खिला दी, बादशाह ने खाना खा लिया। कहता है मैं बादशाह हूँ, खाना भी खा लिया है, दूध भी पी लिया है, मुझे आराम भी करना है। ज़ईफ़ा ने खैमा बादशाह के हवाले किया, खुद धूप पे बैठ गई। कुल तरका कितना था उसका? एक खैमा, बकरी, दूध का गिलास। वो घोड़े सवार कहता है अल्लामा आप ख़ुद इंसाफ करके बताओ, ये बादशाह अपनी बादशाही में अपने तख्त पे आकर बैठ जाए, वही ज़ईफ़ा दरबार में आए, कितना हक़ बनता है बादशाह का कि उस ज़ईफ़ा को इनाम दे। अल्लामा कहता है मेरी अक्ल के मुताबिक पूरी बादशाही भी लिख कर दे दे तो हक़ अदा न होगा, क्योंकि मरने के करीब हो गया था। अगर ज़ईफ़ा दूध ना पिलाती, बोलने की ताकत पैदा ना होती, खाना ना खिलाती, आराम का टाइम न देती या खैमा न देती उसको, तो ये मर जाता। तो वो घोड़े सवार रो के कहता है बादशाह मौलाना या अल्लामा, हमने करबला में दीनुल्लाह पर कौन सी चीज़ कुर्बान नहीं की? हमने जवान कुर्बान किए, नादान कुर्बान किए, मेहमान कुर्बान किए, माँ बहन की चादर कुर्बान की है। अजरुकुम अल्लाह।
اجرکم علی اللہ. نانا کے مزار پہ قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں حسین. ولید کا حاکم مدینہ کا سپاہی قاصد آیا ہے. حسین شام سے ایک خط آیا ہے جو آپ کے متعلق ہے. حاکم نے آپ کو دربار میں بلایا ہے. فرماتے ہیں میں امام ہوں, میں اس خط کی تحریر سے واقف ہوں. جاؤ بتا دو میں گھر جا رہا ہوں, تیار ہو کے آتا ہوں. یا اس طرح سے کیوں نہ کہہ دوں, گھر آپ جاؤ دربار, میں بہن سے دعا لے کر آ رہا. آیا ہے میرا مظلوم امام گھر میں, تیار ہوئے ہیں. پیراہن قمیص نبی کا زیب تن فرمایا ہے, نالین محمد کی زیب تن فرمائی ہے, دستار محمد کی سر پہ رکھی ہے, انگوٹھی محمد کی ہاتھ میں پہنی ہے, عصا محمد کا ہاتھ میں لیا ہے. ایسے کیوں نہ کہہ دوں وقت کا محمد بن کے دربار محمد کو چلا ہے. تیار ہو کے حسین چلے ہیں نا, تو بہن نے دیکھا ہے. بھیا حسین کہاں جا رہے ہو؟ فرماتے ہیں بہن زینب دربار میں مجھے ولید نے بلایا ہے. بی بی کہتی ہے بھیا اکیلے جا رہے ہو؟ فرماتے ہیں بہن زینب میں امام ہوں, میں جانتا ہوں ولید میرا قاتل نہیں ہے. بی بی کہتی ہے ٹھیک ہے ولید آپ کا قاتل نہیں ہے, مگر دربار تو وہی ہے نا جہاں سے ہماری ماں روتے ہوئے لوٹی ہے. دربار تو وہی ہے جس میں ہماری ماں کو تماچے مارے گئے ہیں. دربار تو وہی ہے جس میں ہماری زخمی پہلو ماں رو رو کے کہتی رہی ہے میرا حق بنتا ہے, میں سچی ہوں, کسی نے نہیں مانی بات. اجرکم علی اللہ. بہن بھائی کی یہی گفتگو ام الفضل نے سنی ہے. وہاں پہ آئی ہے جہاں مولا عباس اپنے بیٹے فضل کو سینے پہ سماک لٹا کر اس سے پیار و مدارات کر رہے تھے. آ کے رونا شروع کیا ہے. عباس آپ اپنے بیٹے سے مدارات کر رہے ہو, وہاں بہن بھائی پہ قیامت گری ہوئی ہے, قیامت کا منظر ہے. بھائی دربار میں جانا چاہتا ہے, بہن جانے نہیں دے رہی. غازی چلے ہیں, ذاکرین پڑھتے ہیں جب غازی جلال میں آ کے چلتے تھے مدینہ کی زمین کانپتی تھی. شاگردوں کو پتہ چل جاتا تھا کہ عباس پہ مشکل بڑی ہے. غازی چلے ہیں, جوانوں کو پتہ چلا ہے. 30 جوان بنی ہاشم کے ساتھ ہو لیے ہیں. حسین چل کے آ رہے ہیں دربار کے دروازے پر. فرماتے ہیں میرے جوانوں, میرے شیروں, رک جاؤ, کوئی مشکل بنے گی میں بلا لوں گا یا تکبیر بلند کروں گا. سب جوان دربار کے دروازے پہ رک گئے ہیں. اندر مشورہ ہو رہا تھا, جب آئے زہرا کا لال کرسی نہیں دینی, استقبال نہیں کرنا, مگر ہیبت امامت بہت اچھا استقبال ہوا. صدر کرسی پیش کی گئی, تشریف فرما ہوئے. تحریر پیش کی گئی ہے کہ یہ حاکم شام نے لکھا ہے, اگر حسین بیعت نہ کرے سر قلم کر کے بھیج دو. ولید نے دیا. فرماتے ہیں اس خط کا جواب میں بھرے مجمع میں دوں گا. یا ایک ملعون مروان نے مشورہ دیا ہے کہ حسین پھر اکیلے نہیں آئیں گے, ابھی موقع ہے, سر قلم کر لو. 2 جملے ہیں 2 کتابوں میں, ایک میں ہے یبن الطلقا, اے ہماری آزاد کردہ غلاموں کی اولاد, تیری یہ جرت. پھر فرماتے ہیں یبن الزرقا, نیلی آنکھوں والی ماں کے بیٹے, تیری یہ جرت تو حسین کے سر کا نام لیتا ہے. میرے آقا نے تکبیر بلند کی ہے, اللہ اکبر. حسین کی تکبیر ہر کسی نے سنی ہے, مگر جس طرح عباس نے سنی ہے اس طرح کسی نے نہیں سنی. دربار کے دروازے پہ ہاتھ آئے ہیں, کسی طرف سے عباس آ گئے ہیں, کہیں سے اکبر, کہیں سے قاسم. غازی قدموں پہ ہاتھ لگا کے کہتے ہیں مولا اتنا بتا دو میرے ہوتے ہوئے آپ کے سر کا نام کس نے لیا ہے. فرماتے ہیں عباس صبر کرو, یہ مدینہ کربلا نہیں, یہ فرات کا کنارہ نہیں, ولید کا دربار ہے, میں صابر ہوں.
واپس آئے ہیں گھر کا دروازہ بھاری نظر آیا ہے کون ہے زینب بہن انتظار کر رہی ہوں بھیا حسین خیریت ہے فرماتے ہاں خیریت ہے حسین خیریت ہوتی عباس دیواروں کے سہارے لے کے نہ لوٹتا عباس کی اکبر کی آنکھیں لال نہ ہوتی قاسم کا چہرہ سرخ نہ ہوتا فرماتے ہیں تیاری کرو میں نانا کے مزار سے ہو کے آتا ہوں آئے ہیں حسین نانا کی مزار پہ روایت کہتی ہے روتے روتے حسین کو نیند آ گئی ہے دوسری روایت ہے عالم کشف میں قبر شک ہوئی کمر تک نبی قبر سے باہر آئے حسین کو سینے سے لگایا حسین ان اللہ شاء یراک قتیلا حسین اللہ کی مرضی ہے تجھے قتل ہوتے دیکھے نانا وہ مجھے قتل ہوتے دیکھے میری بہن زینب فرماتے ہیں ان اللہ شاء ان یراہن سبایا حسین اللہ کی مرضی ہے زینب پابند رسن ہو اجرکم علی اللہ نانا کی مزار سے ہو کر حسین بھائی حسن کی مزار پہ آئے ہیں بھیا حسن نانا کی امت تیرے قاتل مجھے وطن پہ نہیں رہنے دے رہے اب بھائی کی قبر سے حسین چلے ہیں سید العلماء علامہ علی نقی نقل لکھنوی مرحوم کی لفظیں ہیں فرماتے ہیں جب حسین نانا کے مزار کی طرف گئے ہیں ایسے گئے ہیں جیسے امام نبی کے پاس جاتا ہے جب حسن کی قبر پہ آئے ہیں اس طرح آئے ہیں جیسے امام کے پاس آتا ہے جب ماں کی قبر کی طرف چلے ہیں حسین سامنے ماں کی قبر پہ نگاہ پڑی ہے چھوٹے بچوں کی طرح حسین روتے بھی آ رہے ہیں دوڑتے بھی آ رہے ہیں آ کے اپنے آپ کو ماں کی قبر پہ گرا دیا ہے رو کے کہہ رہے ہیں تڑا چھیکڑی کران سلام آیا بیا آیا کران سوال میں کو معاف کریں تڑیاں دیا نوہاں گدی ویندہ سفر وچالے رو رو کے کہہ رہے ہیں ایک دی بیمار ٹکئی ویندہ آئندہ رکھ سویاب خیال مڈی ماں جو ہے تیکون ڈسان آیا میڈا وطن تے ولان محالے اما تیرے قاتل مجھے مدینہ میں نہیں رہنے دے رہے ماں سے الوداع کر کے حسین واپس آئے ہیں بیبیاں تیار ہوئیں محمل تیار ہو گئے آ رہی ہیں مخدرات عصمت و طہارت سواریوں میں سوار ہو رہی ہیں سامنے کھڑے حسین دیکھ بھی رہے ہیں رو بھی رہے ہیں جیسے بی بی زینب باہر آئی ہے شاعر نے بہت خوبصورت بند لکھا ہے گھنٹے شبیر کچاوے دی کھڑا دے دائے بھیڑ کو آندہ آدھا کھڑا ہے گال قتل مڈے تے مک ویندی تیڑا قدم نہ باہر آندہ رو رو کے کھڑا دائے تکوں ٹردہ دیکھ کہ اماں دی جائی میڈا دل ویندائے گھبراندہ کیوے ٹر سے سوڑیاں گلیاں میں جاتے کو ٹرن داڈام
काफिला रवाना हुआ सादात का, उस गली से गुजरा है जहां रसूल की मज़ार है। उलमा लिखते हैं जैसे काफिला गुजर रहा था, अब्बास के कानों पे एक ज़ईफ नहीफ आवाज पड़ी है, गाजी वो मेरी बात सुनते जाओ। अब्बास ने आवाज पहचानी है, जीन से उतरे हैं, कदमों पे हाथ लगाया है। जी अम्मा हुकुम। बीबी कहती है अब्बास यहाँ पर नहीं, सामने रसूल की मज़ार पर मेरे साथ आओ। माँ गाजी को लेके चली है जैसे बैठी थी महमल में ज़ैनब कुबरा। अली अकबर मुझे बताओ काफिला क्यों रुका है? अम्मा दादी उम्मुल बनीन चचा अब्बास को रसूल की मज़ार पे ले गई है। कहती है अकबर जल्दी से महमल बिठाओ, मैं गाजी को लेने जाती हूँ। अगर अब्बास साथ नहीं आएगा मैं करबला नहीं जाऊंगी। हुसैन जीन से उतरे हैं, ज़ैनब बहन महमल को जीनत बख्शे रहो, मैं अभी जाके गाजी को ले आता हूँ। मेरी तरफ देखना। जब हुसैन आका रसूल के मकबरे में आए हैं, मकबरा रसूल नहीं क़यामत का मंजर था। उम्मुल बनीन टकरे मार रही हैं, अब्बास दीवार से सर लगा के टकरे मार के रो रहे हैं। हुसैन ने अब्बास को सीने से लगाया। गाजी वो क्या कहा है माँ ने जो इतना बेताबी से रो रहे हो? कहते हैं आका हुसैन मेरी माँ मुझे ले आई है, मेरे दोनों हाथ नबी की कब्र पे रखे हैं। कहती है अब्बास मुझे इसी नबी की कसम उठा के वादा करो करबला मेरे हुसैन को अकेला नहीं छोड़ोगे। अब्बास मेरी ज़ैनब के पर्दे का ख्याल रखना। मातम हुसैन।